اب آج کل کی دنیا میں اگر فقہی جھگڑے شروع ہو جائیں ماں اور بیٹوں اور باپ کے درمیان، تو کوئی قاضی نہیں ہے جو بیٹے کی جائیداد کو کلیتاً باپ کے سپرد کر دے اور بیٹے کو کہے تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی کے بیٹے نے آپ سے شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور میرا پورا حق ادا نہیں کرتا۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑے تھے، کوئی لفظ بھی نہیں بول رہے تھے۔ آپ نے کہا بتاؤ تم تو کچھ بولو، کیا بات ہے؟ اس پر انہوں نے عربی کے بعض اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ یہ چھوٹا تھا، اس کو چلنا نہیں آتا تھا، میں نے پیار اور محبت سے اس کو چلنا سکھایا، میں اس کی ٹانگیں بنا، اس کو ہاتھوں سے کام نہیں لینا آتا تھا، لقمے منہ میں ڈالا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں بن گیا، اس کو بولنا نہیں آتا تھا، میں اس کی زبان ہوا اور پھر اس کو میں نے بولنا سکھایا۔ اسی طرح وہ اشعار مضمون کو آگے بڑھاتے رہے، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہ جب طاقتور ہو چکا ہے، اس کو چلنا آ گیا، اس کو ہاتھوں کا استعمال آ گیا، اس کو تیر چلانے میں نے سکھا دیے، تو اب میں ہی اس کا نشانہ بن رہا ہوں۔ حضور فرط جذبات سے مغلوب ہو گئے اور اس بیٹے کو گریبان سے پکڑا اور کہا جا تو اور تیرا جو کچھ ہے وہ سارا تیرے باپ کا ہے۔ اور اس بیٹے نے ایک لفظ احتجاج کا بلند کیے بغیر فوراً اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ کوئی فقہی فیصلہ نہیں ہے، یہ محبت اور عشق کا فیصلہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان دونوں باپ بیٹا کو آپ سے ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد یہ جھگڑا نہیں تھا کہ انصاف کیا کہتا ہے اور فلاں بات کیا کہتی ہے، کس کی کمائی تھی اور کس کی نہیں تھی، ورنہ آج کل کے خاندانی جھگڑوں میں تو یہی چل رہا ہے کہ میرے باپ نے نہیں کمایا تھا، میں نے کمایا تھا، باپ کہتا ہے کہ میری کمائی میں سے اس کو میں نے خاص طور پر دیا تھا جو امانت ہے اور باقی بھائیوں کو یہ دے نہیں رہا۔ اس قسم کے روز جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ لیکن خلافت کا مضمون ایک ایسا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کی برکت سے ان سب جھگڑوں کو طے کر سکتا ہے، اگر وہی تعلق خلافت سے قائم ہو جو تعلق نبوت سکھاتی ہے اور عطا کرتی ہے۔ خلافت نہ سکھاتی ہے نہ عطا کرتی ہے، نبوت کا فیض پاتی ہے، اور وہی فیض ساری جماعت میں عام ہو جاتا ہے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ایسے عاشق و فدائی ہیں کہ جو آپ کہیں، اب ہم کہیں کہ ہماری ساری جائیداد کسی کو ہو جائے تو ہم وہ کر دیں گے، اور جب ان کا اقتدائی جھگڑا چل پڑے اور میں فیصلہ کروں تو کہتے ہیں اچھا یہ انصاف ہے، اس گدی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں انصاف کرو اور خود انصاف نہیں آتا، اور منتیں کر کے کوشش کر کے مجھے مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ آخری اپیل ہماری آپ سنیں، کیونکہ نچلے لوگ سارے غیر متقی تھے اور آخری تقوی آپ کے پاس ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ وہ فیصلہ ان کے خلاف یہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اتفاق سے رہنا ہے، اگر ایک امت واحدہ بننا ہے اور اس ساری صدی میں ساری دنیا کو امت واحدہ میں تبدیل کرنا ہے، تو حبل اللہ کو اس طرح پکڑیں جس طرح اول حبل اللہ کو صحابہ نے پکڑا تھا، اور جب وہ حبل اللہ جدا ہونے والی تھی تو بعد میں آنے والی حبل اللہ کی پیشگوئی کی گئی، اور اسی پیشگوئی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قدرت ثانیہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر آپ سب یہ سمجھیں اور یقین رکھیں، جیسا کہ واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت ہر ایک میں برابر ہے اور ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اور بعض دفعہ وہ ایسے فیصلے بھی کر سکتا ہے، اور میں نے کیے ہیں جن میں انصاف کے جھگڑوں سے بالا ہو کر محبت کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنائیت کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے، بعضوں پر بلند توقعات رکھتے ہوئے کہ وہ اس وقت قربانی کریں گے، ایسے فیصلے کرتا ہوں کہ جن کے متعلق میں جانتا ہوں کہ اس کے بغیر حل ممکن نہیں ہے۔